روس میں مذاکرات ہوئے جی چائنا اور انڈیا کے، جس کے نتیجے میں ایک مشترکہ کمیونیکے جاری ہوا، اور اس مشترکہ کمیونیکے کے نتیجے کے اندر جو کچھ ہوا وہ ہم تو دوسرے فریق ہوئے نا جی، ہم تو انڈیا کے خلاف ہوئے، لیکن جو اپنے انڈین نیشنل ہیں، اور پروین ثانی صاحب جنہوں نے سرو کیا ہے انڈین فوج کے اندر بھی، ریٹائرڈ آرمی افسر ہیں، وہ کہتے ہیں کیتا کہ یہ لے کے کی آئے ہو، میرا مطلب ہے کہ بریگیڈ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ایل اے سی بھی سرنڈر کر آئے، اور 1000 کلومیٹر اسکیئر کلومیٹر جو ہے وہ رقبہ بھی آپ نے چائنا کو دے دیا۔ اب اگر یہاں سے جہاں پہ اس وقت انڈین آرمی اور چائنیز آرمی فیس ٹو فیس بیٹھے ہیں، اور اگر یہاں سے ڈس انگیجمنٹ ہوتی ہے تو انڈیا کو تو مزید پیچھے آنا پڑے گا، چائنا بھی جائے گا پیچھے لیکن اس کو بھی پیچھے آنا پڑے گا۔ سر مودی صاحب نے گین کیا کیا اس میں سے؟ یہ ہے تو بہت بڑا ٹاپک، لیکن بہت ہی مختصراً اگر آپ اس کو کہیں تو آپ اگر اس کا اپنا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا، تو ہر سکسیس جو گورنمنٹ، ابھی ایک تپیر گاؤں ہے اروناچل پردیش سے، وہ یہ ادھر بھی ہاتھ ڈال دیا وہ ہے، ایک چوندان یوگانا ہے جو بی جے پی کی ہی لیڈر ہیں، اور ان کے 2 اسٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی مودی صاحب نے جو انڈیا چائنا بارڈر یا بارڈر سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں تھیں ان کو بالکل نگلیکٹ کیا ہے، کیونکہ چائنیز، یہ تو ابھی آپ کے سامنے اسکیلیشن آئی ہے نا، وہ کہتے ہیں اروناچل پردیش کے اندر چائنیز جو ہے اپنی ٹیریٹری کو کلیم کرنے کے لیے وہ باقاعدہ پیٹرولنگ کرتے تھے، اور اسی طرح لداخ کے اندر جو ہے وہ چائنیز ہمیشہ موجود رہے۔ اب یہ جہاں پہ جس پیک پہ یہ پہنچا کہ 45 سال تک فائر نہیں ہوا تھا، اور پھر ایک دم فائر ہو گیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایک رشیا کے اندر جو رشینز کے اندر مذاکرات ہوئے، تو انڈیا کی طرح جو ایک وہ مقولہ ہے، اسی کو میں کہہ سکتا ہوں کہ if you can't win them, join them۔ اوکے، تو if you cannot win, join them کی جو فریز ہے، تو پھر وہ اگر آپ دیکھیں شری جن پنگ صاحب کا بھی کوئی مجسمہ لگے گا، اس کی بھی یاتری کو جایا کریں گے، یاتری، تو یہ جو چیزیں اب اس میں کیا یاترا کو جائیں گے۔ بعض چیزیں دیکھیے، انڈیا کو بعض چیزیں کلیئر ہیں، بعض انڈیا کے ملٹری آبجیکٹیوز ہیں، بعض انڈیا کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز۔ اوکے، انڈیا میں بھی لوگوں کو، اور دنیا آپ میں ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، ڈومیسٹک پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس دونوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پولیٹیکل ڈومیسٹک آبجیکٹیو اور پولیٹیکل آبجیکٹیو ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب انڈیا کو پتہ ہے، یہ خطے میں آپ کو پتہ ہے 2.5 بلین کے قریب لوگ رہتے ہیں، اور اس کا اگر آپ صرف اسپری کی اٹھا کے دیکھیں تو چائنا کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ $71.1 بلین ہے، which is 4 times of انڈین ڈیفنس بجٹ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو چائناز کے اگر نیوکلیر آرسنل دیکھیں گے نا، تو ان کے پاس کوئی آئی تھنک 520 نیوکلیر آرسنلز ہیں، انڈیا کے پاس کتنے ہیں؟ 150 نیوکلیر آرسنلز ہیں، چائنیز کے پاس 80 ایک 150 کہتے ہیں، 80 ایک تو ہمارے پاس، ہاں، انڈیا چائنا کے پاس 3444 ایئر فلیٹ ہے، اچھا، جس میں سے 1224 جو ہیں وہ فائٹر ایئر کرافٹ ہے۔ اوکے، اور انڈیا کے پاس جو اگر آپ دیکھیں گے تو انڈیا کے پاس جو ٹوٹل 2141 ایئر کرافٹ ہیں، اس کے اندر 528 فائٹر ایئر کرافٹ ہیں، اور اس میں بھی میگ 21، اور اس میں بھی اور اچھا آپ کو میں ایک چیز بتانا بھول گیا، لوگوں کو نہیں پتا شاید، ابھینندن، ایک رفیل کریش ہو گیا ہے۔ اچھا رفیل کریش ہو گیا، 2 پائلٹ ڈیتھ ہو گئی، رفیل تو گیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ وہ ایک تو $80 ملین کا یار رفیل کریش ہو گیا، ٹویٹ آیا باقاعدہ وہاں سے، 2 پائلٹس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب چائنا کی $14 ٹریلین کی اکانومی ہے، انڈیا کی $2.9 ٹریلین کی اکانومی ہے، 7 گنا فرق، 7 گنا فرق ہے۔ اور چائنا جو ہے وہ کوئی اس کا چائنا انڈیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے، اور اس ٹریڈنگ پارٹنر کا جو ایج ہے وہ چائنا کو ہے، یعنی $48.2 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا نکلتا ہے اگر آپ یو ایس سے کمپیئر کریں۔ اب یہ چیزیں ہیں جو فیکچول چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گراؤنڈ ریزنز کی طرف جائیں گے تو اب سردیاں آ رہی ہیں، گولوان ہائٹس جو سردیوں کے لیے انبیئربل ہوتی ہے دونوں فورسز کے لیے، سرد دوزخ کہا جاتا ہے، سرد دوزخ۔ اور ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ انڈیا نے ایک اینٹی ڈیولپ کرنی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کو اور ویسٹ کی پیٹرونیج پہ بھی، ان کو دکھانے کے لیے بھی کہ چائنا کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو ہم کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب ان نیگوسیشن کی طرف ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے، صرف اتنا کہیں گے کہ جو ان کے انڈیا کے جو فارن سیکرٹری ہیں وہ چائنا کے اندر ایمبیسڈر رہے،
یہ پرکاش وہ چائنیز بیجنگ میں بیٹھے اور ان کی اپنی نیگوسیشنز نے بھی اور انڈیا کے جو پولیٹیکل آبجیکٹیو جو اس وقت چائنیز کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا نا اف یو کانٹ ون دیم یو جوائن دیم، تو چائنا انڈیا نے تو یہ چیز کو فیکچول ریزنز پہ بھی اور گراؤنڈ ریزنز پہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ جہاں پہنچ گئے اس سے اگر آپ آگے جاتے ہیں تو یہ دونوں کے درمیان اگر کسی قسم کی بھی جنگ ہوتی ہے وہ لمیٹڈ نہیں رہے گی. پھر اگر اس کا اسکوپ بڑھتا ہے تو اس وقت آپ نے دیکھیے چائنا کا جو اپنے نیبرز کے ساتھ بھی اور دنیا میں بہت ساری طاقتوں کے ساتھ معاشی انٹرسٹ وابستہ ہے. افغانستان میں بھی آپ کو پتا ہے ان کا کتنا بڑا معاشی انٹرسٹ، نیپال ان کو جوائن کر رہا ہے، بھوٹان ان کو جوائن کر رہا ہے، جہاں انڈیا کے اپنی تمام بارڈر ریجن کے اندر جو تعلقات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کتنا خراب ہے. پھر کووڈ جو بڑھ رہا ہے اور کووڈ جس اسٹیج پہ پہنچ گیا انڈیا میں تو بہت زیادہ انڈیا کے اندر، تو اس سچویشن میں جو ڈومیسٹک سچویشن اس کے اندر اور انڈیا جو اس وقت تاریخ کی سب سے بڑی ہائی امپلائمنٹ اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہے، تو انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جنگ نہیں کرنی، لیکن یہ کہہ دینا ہے کہ چائنا ہماری سیما کے اندر آیا ہی نہیں ہے. اب جب چائنا سیما کے اندر آیا ہی نہیں ہے تو جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو اس کا اپنا علاقہ ہے، تو چائنیز نے وہاں سے ڈس انگیج ہو کے پیچھے نہیں جانا. اگر فنگر 3 پہ انڈیا چلا گیا ہے اٹ سیز اٹس اوور، لیکن گلوا تو انڈیا ہو سکتا ہے اس فنگر 3 سے پیچھے ہے. چائنیز جہاں پہ آ گئے ہیں وہاں پہ تو انڈیا خود ایکسیپٹ کر چکا ہے. ایک بہت بڑی بات ہے جہاں پہ ان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی یہاں پہ ہماری سیما کراس نہیں ہوئی، چائنا گلوان ویلی میں جہاں بیٹھا ان کی اپنی جگہ. برگیڈ صاحب، مودی صاحب بیچیں گے کیا پھر اگلے الیکشن میں؟ وہ بیچ رہے ہیں نا، کیا انہوں نے کہا کہ چائنا ہماری سیما کراس نہیں کی. ایک دوسرا وہ اب کہیں گے کہ دیکھیے جی چائنا کے ساتھ تو ہم نے اپنا مذاکرات کی ٹیبل میں چائنا کو جیت لیا ہے، ہم تو اپنی باتیں منوا کے وہاں سے آ گئے، ابھی اگلے 2 دن میں پروپیگنڈا آپ سن لیں گے. اور پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں، اگر مطلب انٹرنیشنل پالیٹکس کی نظر میں دیکھیں تو اسٹینڈ آف کا کول آف ہونا جو ہے وہ ایک طرح سے بہتر ہی تصور کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ جنگ کے اندر داخل ہوں تو اس قیادت کو سراہا جاتا ہے جو جنگ سے پیچھے ہٹتی، چاہے وہ چائنیز ہو چاہے وہ انڈیا. تو یہ چیزیں ہیں جو نہیں، لیکن میں اس پہ انڈین قیادت کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن سب سے زیادہ جنگی ہسٹیریا بھی تو انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا نا سر، وہ تو میڈیا کے ذریعے بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر دے ہیڈ اے ایجنڈا. اس کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس کی تھپکی بھی شامل تھی، ویسٹرن پاورز کی بھی تھپکی شامل تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے انڈیا اور چائنا رشیا میں بہت اب اس کے اوپر وہ لمبی انڈیا اور رشیا کے اندر ڈسٹینس بڑھتا جا رہا ہے. سو انڈیا کو ایک پارٹنر چاہیے نا، اپنا پیچھے بیک چاہیے. تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جس طرح لگا ہوا ہے اور جس طرح اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی ٹولی بنتا جا رہا ہے، تو اس چیز کے اندر انڈیا کو ایک ایسا فیصلہ کرنا تھا جس میں نظر یہ آئے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جگہ پہ ایک دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے پیچھے کسی کی بیکنگ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سعید الہی صاحب، جو انکنفرمڈ سوشل میڈیا کے اوپر وسپرنگ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپین ممالک جو تھے وہ کمٹمنٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں تھے، اور جو ان کی کمٹمنٹس تھیں وہ انہوں نے پوری نہیں کی. بس ان کا ایک ہی کلام تھا کہ چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا. تو مودی صاحب نے عقل مندی فرمائی، انہوں نے کہا کہ نہیں، مفت تو ہم سولی نہیں چڑھنے لگے، ہم نے جو کچھ ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے جائیں گے، اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سائے سے صلح کر لی جائے. سال تک روس کا اتحادی رہا ہے، ڈیفنس پیکٹ میں رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جو ہماری خطے کی صورتحال تبدیل ہوئی، جس میں افغانستان، پاکستان، ایران اور دیگر ممالک کی سیاست اور اسٹریٹجی چینج ہوئی، تو انڈین نے بھی امریکنز کی طرف اور امریکن نے انڈین کی طرف رجحان کیا، اور مقصد یہی تھا کہ انڈیا کو تیار کیا جائے چائنا کے خلاف، اور چائنا کے خلاف ان کو کھڑا کیا جائے، استعمال کیا جائے. کیونکہ انفارچونیٹلی چائنا کے جتنے ہمسائے ہیں ان میں سوائے میانمار یعنی برما اور پاکستان کے باقی تمام ممالک سے چائنا کے سرحدی تنازعات موجود ہیں، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ فوری سے لے کر اور بحیرہ عرب تک مختلف جگہ پہ ان کے جھگڑے موجود ہیں. تو انڈیا کے لیے جو کلیش تھا چائنا کے ساتھ وہ نہ تو فیزیبل تھا نہ وہ لڑ سکتے تھے. اور چائنیز کی اسٹریٹجی یہ ہے، جب ان کے تھنک ٹینک کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب نہ تو ہم نے 50 سال کو اور لڑائی کرنی ہے، بلکہ وہ پاکستان کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ لڑائی کو بھول جائیے، 50-60 سال کوئی لڑائی نہ کریں، اپنی اکانومی اسٹرانگ کریں. یہ ان کی فلسفی ہے. تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑے پریشر سے، اپنی حکمت عملی سے، دباؤ سے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں اور جنگ سے گریز کیا ہے. اور دوسری بات رشیا
کیونکہ چائنا نے رشیا اور پاکستان کو بھی قریب لانے میں بہت کردار ادا کیا ہے، اور روس سے جو ہماری مخاصمت تھی اس کو ختم کرنے میں، ہماری ٹریڈ بڑھانے میں، ہمارے کچھ جو دفاعی مختلف اقدامات ہیں اس میں تعاون کے لیے چائنا نے بہت سپورٹ کیا ہے. اور ابھی چائنا نے بلکہ نئی آفر جو کی تھی کہ ون بیلٹ روڈ جو ہے، جس کا ایک حصہ سی پیک ہے، جو گلگت سے یعنی سنجیانگ سے گوادر تک تقریباً 2650 کلومیٹر ہے، اسی کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ ہم بڑھا لیں گے چترال سے رشیا تک، جو تقریباً 3650 کلومیٹر بنتا ہے. اور اس کے لیے چائنا نے تقریباً $100 بلین کی رقم بھی مختص کی تھی، تاکہ رشیا بھی سی پیک کا حصہ بن جائے، اور روس کا جو ایک پرانا خواب تھا گرم پانیوں تک پہنچنے کا، اس کے بارے میں چائنیز نے ان سے یہی کہا کہ بھائی آپ نے وہاں پہنچنا ہی ہے نا، وہ ضروری تو نہیں کہ جنگ سے پہنچے، ہم آپ کو امن سے، ترقی سے، ڈیولپمنٹ کے راستے وہاں لے جاتے ہیں، آپ سی پیک کا حصہ بن جائیے. اور سی پیک جو ہوگا وہ فرض کریں ماسکو سے لے کر گوادر تک ہوگا، اور اس کی ٹوٹل جو لینتھ ہوگی وہ تقریباً 6000 کلومیٹر ہوگی یا 5500. ٹھیک. تو یہ بھی ایک نیا پروجیکٹ ہے جس پہ کام چل رہا ہے، اور اس کی لیکن تفاصیل چائنا نے مجھے تو اب تو انڈیا معلوم کو نہیں بھی کہاں کہا تھا رک گیا. سر. ڈاکٹر صاحب چائنا نے تو جی، انڈیا کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا. دعوت دی تھی، لیکن انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن رشیا نے ریجیکٹ نہیں کیا، اور اس کے اوپر کام چل رہا ہے. لیکن کیونکہ ابھی میں پہلے ان تھنک ٹینکس کے ساتھ رابطے میں تھا، اب میرا ان سے رابطہ نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں ابھی کہیں نہ کہیں ان پہ بحث ہو رہی ہے اور ان پہ کام ہو رہا ہے. تو بالکل رشیا ٹھیک. بھی ایک بہت بڑا پلیئر ہے اس ریجن میں، اور وہ اپنا رول پلے کرتا رہے. بالکل صحیح ہے. رشیا اپنا تو آلریڈی کیسپین روٹ پہ کام کر رہا ہے نا، کر رہا ہے جی، وہ جو تو اس کو وہاں سے نکال کے اس کے آئل کو اور باقی چیزوں کو بالکل بالکل لے کے جائے گا. وہ آلریڈی دے آر ورکنگ ان کیسپین کے جو صحیح پروجیکٹ ہے. صحیح. اپنا بھٹی صاحب، ممتاز بھٹی صاحب، اب انڈیا وہاں سے فارغ ہو گیا جی چائنا سے، ہیں تو اب کہیں ہماری طرف نہ آ جائے جی. دیکھیں رضوان صاحب، ایک تو یہ کہ چائنا کی جو فارن پالیسی ہے یا رشیا کی، ڈاکٹر صاحب نے جتنی یہ بات کی وہ اس کے صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. پالیسی ہے ہی نہیں. جی جی جی. رضوان صاحب، میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی فارن پالیسی کی، وہ انٹائر ڈفرینٹ ہے. جو کہ چین کی خارجہ پالیسی ہے، یا ایران کی خارجہ پالیسی ہے، یا انڈیا کی خارجہ پالیسی ہے، یا رشیا کی خارجہ پالیسی ہے، ان سب سے ہم بالکل مختلف ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے یہاں ادھر پبلک شور ڈال رہی ہے، عوام میں غم و غصہ ہے کہ یو اے ای اور جو عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. پبلک اوپینین ہماری ایک طرف کھڑی ہوئی ہے. سب سے پہلے جو قرارداد آئی قومی اسمبلی کے اندر، وہ تو ہمارے آئی اور حکومتی رکن لے کے آئے کہ اسرائیل کے حوالے سے، وہ کہ وہ پاس نہیں ہو سکی، گو تھرو نہیں ہو سکی، لیکن ہماری تو حکومت نے سب سے پہلے چھڑا یہ معاملہ. تو دیکھیں، ہمارے ہاں تو چیزیں آپریٹ ہی کہیں اور سے ہوتی ہیں، اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کہیں اور سے ہوتی ہیں. اور ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ جناب فلانے کی خارجہ پالیسی یہ ہے اور ہماری ہے. ہری سرے سے چین اپنا 1 انچ کسی کو نہیں دیتا. وہ دوسروں جہاں تک اس کا کلیم ہوتا ہے وہاں تک جا کے کوئی بھی ملک ہو وہاں تک وہ پہنچتا ہے. یہ ان کی پالیسی ہے. جنگ کرے یا نہ کرے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی چیزوں کو سرنڈر نہیں کرتے. آپ نے تو کشمیر کو کیا، آپ کی حکومت نے تو کشمیر کو کیا، جمعے کے جمعے احتجاج ہوگا، بعد میں وہ بھی ختم کر دیا. تو دیکھیں ہمارے ہاں آپ کہ وہ امریکہ کے تھرو ہم سے کوئی بھی بات منوانی ہو منوا سکتے ہیں. دیکھیں میرا آپ یہ جو بل پیش ہو رہا ہے، ہمارے ادھر ڈونگرے بجائے جا رہے ہیں کہ جی بڑی ایس ایس ای ایف کے لیے کا، اس میں کتنے کام انہوں نے اپنے ڈال دیے ہیں. اس میں تو پالیسی کے اوپر تنقید بھی جرم بن گیا ہوا ہے کہ آپ پالیسی کے اوپر بھی تنقید، اگر اس کو وہ توہین قرار دیں گے اس کے اوپر بھی آپ کو جو ہے وہ سزا ہو جائے گی. پھر یہ کہ تو ہمارا اوپر ختم نبوت کا ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ہم سب بڑے اس کے اوپر سینسٹیو ہوتے ہیں.
मैं ذاती तौर पे, मुझे तो पहले दिन से आपको याद होगा रिजवान भाई साहब, मैं कह रहा था कि चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बड़ा इन्वॉल्व नहीं है। जंग हमेशा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के ऊपर होती है। चाइना ने जगह घेरनी थी, उन्होंने घेर ली। इंडिया ने अपने हाउस को और अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए बयानात, और कल भी वहाँ पे मजीद ट्रूप भेजे हैं, इन्होंने कुमक भेजी है, सामान भेजा है, और आगे उनको पता है विंटर आ रही है, विंटर में सूरत बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए उन्होंने किसी लड़ाई में नहीं जाना। कल उन्होंने फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कल फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है इसी इशू के ऊपर, लद्दाख के इशू के ऊपर। हम अपनी हुकूमत को कहे ना कि ऐसा किया, भला इतना बड़ा मामला था, बुलाते ना इसके ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। नहीं बुलाएंगे ना, क्योंकि आपने यहाँ पे लड़ाई खोली हुई है। आप जो है वो दस्तों गिरबान हैं यहाँ पर बामी, तो आप ये नहीं करेंगे। उनके जितनी खिलाफात है पोलिटिकली, मोदी के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हुई है, उसको वो कहती है कि जी ये सरेंडर कर चुका है, इसने कश्मीर में ज्यादती की है, ये किया वो किया है, लेकिन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में वो जाते हैं और अपना इंटेक उसमें देते हैं। तो देखिए हमारी सूरत डिफरेंट है। हम एक दूसरे का गिरबान पकड़ के घसीटने के चक्कर में है। हमारी गवर्नमेंट हमारी अपोजिशन गवर्नमेंट को फिर जत्थेबाजी दोबारा शुरू हो गई हुई है, आपके सामने है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए ना, वो शख्स कौन था जो इस्लामाबाद आया, एक स्टेटमेंट दी, आग लगाई मुल्क के अंदर और उसको रेस्क्यू करके बाहर पहुंचा दिया गया, और किसने पहुंचाया? और ये फिरका वाराना सेक्टेरियन मामला जो है, इसको हवा किसने दी? इसके पीछे आप जाएं तो आपको सारे खुरे उधर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। तो उनको कैसे निकाला गया, किसने एकदम से वीजा लगा, कैसे लगा? देखिए आप क्या बात करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हम कानून साजी कर रहे हैं FATF के लिए, तो दूसरा काम जो आप कर रहे हैं साथ, ये लोगों को दुनिया पूरी को नजर नहीं आ रहा। आज कंटेनर लग रहे हैं इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद में हम बैठते हैं वो नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए ये कोई नेक नीति शिक्ति के ऊपर नहीं है। इन्होंने अपने 2-4 काम डालने थे गवर्नमेंट ने, वो उसके अंदर डाल के कर लिए हुए हैं, और बाकी जो कौम और मुल्क के साथ होगा FATF के अंदर, वो तो पहले से तय है, उसके ऊपर ये चीजें कोई असरअंदाज नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक। चलिए आप हमारे साथ ही रहिएगा। भट्टी साहब, असलान भट्टी साहब, यार राफेल भी तबाह हो गए हो, राफेल तबाह हो गया, राफेल तबाह हो गए हो, और मोदी तो गए हो। ऐसा वो जितना हमने बात कर ली ना राफेल के ऊपर, हमें चाहिए उनको वैसे अब वो एक गवर्नमेंट को उनकी वो जो है क्या जो राफेल वाले बनाने वाले हैं, हाँ, उनको हमें एक भेजना चाहिए यहाँ पे, फ्रेंच गवर्नमेंट को एक हमें दे देना चाहिए, ताकि हम भी उसको देखेंगे वो तबाह क्यों हुआ है। जितनी मशहूरी राफेल की मोदी भाई ने की है, उतनी किसी ने नहीं वो देख लेना जी, वो फिर फेल भी तो हो गया ना। हाँ। वो गलत बंदे को उन्होंने गलत चीज दी है, तो वो देख लें उसके सही चीज दी थी उन्होंने गलत बंदे को। जो भी ऐसे समझ लें, लेकिन बात यह थी कि मैं किसी इंडियन ने ट्वीट पे कमेंट किया है, यार चलाने नहीं आते थे, लेंदे क्यों? वही ना जी, उड़ना नहीं आता तो फिर क्यों छेड़ते हैं? हाँ। जहाज के अंदर बैठ के किसी को नहीं छेड़ना चाहिए। बात यह जी कि एक बात हमें रईस साहब बिल्कुल हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि अमेरिका हमारा दोस्त है। अमेरिका हमारा वो इंडिया का भी दोस्त नहीं, वो किसी का भी नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका का दोस्त है। उसने देखना है कि जी उसका सौदा कहाँ बिकता है, वो वहां पहुंच जाता है। आजकल उसको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, अब उसको इंडिया की जरूरत है, वो इंडिया पहुंच गया है। अब मामला था जी कि उनकी जो लड़ाई है, जो कुछ हो रहा है वहां पे लद्दाख के अंदर जो कुछ हुआ, बात यह जी कि पाकिस्तान की जरूरत है, जब तक अफगान ट्रूप्स जब अमेरिकन आर्मी नहीं निकलती है अफगानिस्तान से अंदर, पाकिस्तान उस वक्त जरूरत पड़ेगी ना जिस वक्त वो यहाँ पे इनखला या उसकी जो इवैक्यूएशन है वो स्टार्ट लेंगे, उस वक्त हमारी जरूरत है। आगे पीछे हमारी जरूरत ही नहीं है। अभी इसलिए जरूरत पड़ेगी कि तारीख तालिबान ने जो मायदा जो ब्रोक हुआ है, उसको क्या ये रहे हैं कि उसको मानने से इनकार कर दिया। उनको एक वो दिया गया ना, कंडीशंस दी गई हैं कि आप की सरजमीन पे जो है आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। तो अब इसके ऊपर फिर कौन नेगोशिएशन कराएगा? अमेरिका तो करेगा नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे तो एग्री करता हूँ जी। लेकिन बात यह है कि देखें ना, अमेरिका हमारा वक्ती दोस्त होता है, उसको अगर जरूरत हमारी है तो वो हमारे दोस्त हैं, अगर हमारी जरूरत नहीं है तो हमें पूछता भी नहीं है वो। तो हमें खुद थोड़ा सा समझ जाना चाहिए, समझ बूझ आ जानी चाहिए। और रही बात इंडिया की, रईस साहब उसके बारे में आप क्या बात करेंगे कि वो 1000, 1200, 200, 300 जितना, वो मैं कहता हूँ 1 फुट भी चाइना उसके अंदर आ गया LAC से, तो वो उन्होंने कहा जी ये तो अपनी जमीन पे बैठा, उन्हें पता है कि जी वो उस वाले चाइना से पंगा नहीं ले सकते हैं। अब आपने एक बात, इब के मार भी नहीं कह सकते, नहीं इब के मार नहीं कह सकते वो। अच्छा। और रही बात कि जी वो पाकिस्तान की तरफ, आपने एक बीच में सवाल किया कि जी पाकिस्तान की तरफ, तो रईस साहब पाकिस्तान से वो कब नहीं उलझा और उसको कब मार नहीं पड़ी है? मुझे सिर्फ ये बता दें, LOC के ऊपर कब उन्होंने
मार नहीं खाई है हमारे से, हमेशा से खाते आ रहे हैं, वो खाते ही रहेंगे। हम जरा थोड़े से प्रोपेगेंडा के हिसाब से, या हम ये कहें कि हम अपनी अच्छाई नहीं बयान करना चाहते, हम कहते ठीक है जी हो गया, खत्म होगी बात, वो उनका बंदा एक वो मर जाता है ना, तो वो उसकी लाश पकड़ के जो है सियासत करना शुरू कर देते हैं। हमारे पे ये नहीं होता, हम अगर मारते हैं ना तो देखिए बात ये है कि अगर वो हमारी सिविलियन आबादी पे करेंगे तो हम खामोश तो नहीं रहेंगे ना। अगर वो हम उनके बंदे इधर मरते हैं तो उधर भी मरते हैं, लेकिन वो उसको गायब कर देते हैं, बताते नहीं है, उनको प्रोपेगेट नहीं कर, वो बताते ही नहीं है, उनके जो न्यूज चैनल्स हैं वो बताते ही नहीं, उनको तो वो जो है ना चुप का रोजा लग जाता है कि जी नहीं बताना, बोलना नहीं है, बिल्कुल खामोश हो जाओ। वो उनकी जो एजेंसीज हैं, वो रॉ है, वो जौन सी भी है, वो सारी पहुंच जाती हैं। मुझे मालूम है इस बात का कि वहां पे जर्नलिस्ट बेचारे किस तरह जिंदगी गुजारते हैं और किस तरह बोलना, उनका मुंह, उनकी बोलती बंद करते हैं। यानी जो हमारे ऊपर अब दौर आया वो हमेशा से उनके ऊपर चल रहा है। जी जी, आप कह सकते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन ये है कि उन्होंने राफेल का भी नहीं बताया वैसे, उन्होंने कंट्रोल रखा है बहुत तो ज्यादा। किसने ट्वीट की सर? मीटिंग वो अपने क्या है डिफेंस एक्सपर्ट है, उन्होंने ट्वीट की हुई है, मैं आपको हाँ। और ये सब आप राफेल को कर रहे हैं, ये कोई भी तस्वीरें भी लगाई, देखिए वो कोई भी जहाज उड़ा ले। और बात ये है रईस साहब के JF थंडर का मुकाबला कैसे करेंगे, F-16 का मुकाबला कैसे करेंगे? हमारे तो JF नहीं उनसे संभाले गए, हमारे दो बंदे थे ना, JF थंडर जो है भाई वो ही नहीं संभाले गए। नहीं, JF थंडर उनके तैयारों का मुकाबला नहीं कर सकता। देखें उनके तैयारों का इफ्तिताह हुआ है गाय मूत्र से, रईस साहब हमारे पास है ही नहीं है वो, हम तो ऊपर नारियल तोड़ा है। आपने नारियल तोड़ा है अपने JF थंडर? रईस साहब नारियल हम तो वैसे उसका पानी वानी पी लेते हैं। और गाय की बात आपने कर दी, मैं नहीं कहने, लेकिन मैं फिर कह देता हूँ, हम तो उसके टिक्की और कबाब शौक से खाते हैं, ठीक है ना। और वो क्या खाते हैं और पीते हैं आपको पता है जी। ठीक है, अब मसला सिर्फ यही है कि उनके हमारे दिमाग में चाय का दूध पीते हैं जी, हाँ, कुछ और पीते हैं तो हम जवान हो गए, हम जवान हो गए और हमारे में उससे अकल आ गई, शक्ति। अगर हमने वो पानी वानी जो भी उनका होता है, अगर हम उस तरफ होते तो हमारे दिमाग भी उसी तरह होते जिस तरह। लेकिन एक बात सर सोचने की जरूरत है, सॉरी, उन्होंने कहा था बीजेपी के भी लीडर्स ने और बहुत सारे उनके योगी और ये जो, उन्होंने कहा जी कोविड का इलाज हमें मिल गया है। हाँ जी, अगर ये ऑन रिकॉर्ड है, गौ मित्र कोविड नहीं होगा। जी जी जी, तो अब सोचना चाहिए कि गायें कम हो गई है, वो अमेरिका को क्रॉस करने वाले हैं मरीजों के, गायें कम हो गई है इंडिया में, मूत्र कम हो गया है या मूत्र इफेक्ट, ये सोच रहे नहीं सर, ये तो सोचना पड़ेगा ना सर। अगर सर कोरोना ने मूत्र पी लिया हो तो फिर वो तो उल्टा फैक्ट हो गया ना, वो हो ही रहा है, वो ताकतवर हो गया। जिसने भी हो रहा है, जिसने वो पिया है ना जी, जिसने उसको छुआ है, वो डबल कोरोना हो गया। मुझे लगता है कि कोरोना ने गाय मूत्र पी लिया है, इसलिए जो है वो इंडिया इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट बन गया जी वर्ल्ड का, जहां पे इस वक्त है। लेकिन बहरहाल जो है आप देखिएगा इंडियन मीडिया जो है इन जो ये जो सरेंडर है एक किस्म का मुज़ाकरात के अंदर, इसको भी अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी बना के दिखाएगा। आपने इस बात को ऑब्जर्व करना है।